ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے، اگر اچانک آسمان کے دروازے کھل جائیں، زمین کے ہر کونے سے پانی ابلنے لگے، پہاڑ، شہر، درخت، محلات سب کچھ پانی میں غائب ہو جائے اور پوری دنیا میں نجات کی صرف ایک ہی جگہ باقی رہ جائے، ایک کشتی۔ کیا آپ اس کشتی میں ہوتے یا ان لوگوں میں جو آخری لمحے تک حقیقت کو جھٹلاتے رہے؟ یہ کوئی افسانہ یا کوئی فرضی کہانی نہیں، یہ انسانی تاریخ کے سب سے عظیم اور حیرت انگیز واقعات میں سے ایک ایسا واقعہ جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا اور انسانیت کو ایک ایسا سبق دیا جو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ ایک ایسے نبی کی داستان جنہوں نے صرف چند سال نہیں بلکہ 950 سال تک اپنے قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن اتنی طویل جدوجہد کے باوجود ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم رہی۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیوں ایک پوری قوم اللہ کے عذاب کی مستحق بنی؟ خشک زمین پر کشتی بنانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کا انجام کیا ہوا؟ اور کیا واقعی اس عظیم طوفان کا ذکر صرف قرآن مجید میں ہے یا دنیا کے دوسرے مذاہب اور قدیم تہذیبوں میں بھی اس کے آثار ملتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام جو زمین پر پہلے انسان اور پہلے نبی تھے، انہوں نے اپنی اولاد کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم۔ ان کے بعد آنے والے انبیاء بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے اور کئی نسلوں تک انسان صرف ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلنے لگے، شیطان نے آہستہ آہستہ انسانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ نیک لوگوں کی یاد میں بنائے گئے مجسمے بعد میں عبادت کا ذریعہ بن گئے اور یوں شرک آہستہ آہستہ معاشرے میں پھیلنے لگا۔ جب گمراہی عام ہو گئی، لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں سے امیدیں وابستہ کرنے لگے اور حق کو بھلا بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہی میں سے ایک ایسے شخص کو منتخب فرمایا جو اپنی سچائی، ایمانت داری اور بہترین کردار کی وجہ سے پوری قوم میں پہچانے جاتے، جو حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام مشہور انبیاء میں سے ایک ہے۔ آپ کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقریباً 1000 سال عمر عطا فرمائی، جن میں سے 950 سال آپ نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں گزارے۔ حضرت نوح کا اصل نام عبد الغفار تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ روتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو نوح یعنی بہت زیادہ رونے والے کے نام سے یاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد الشکور کا لقب عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، بلکہ ایک مکمل سورت بھی ان کے نام سے نازل فرمائی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی زندگی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک دائمی سبق ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 50 برس کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور آنے والے عذاب سے خبردار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے محبت، اخلاص اور صبر کے ساتھ دن رات اپنی قوم کو سمجھایا، مگر لوگ حق سے منہ موڑتے رہے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ لیکن قوم کے سرداروں نے کہا، یہ تو ہمارے ہی طرح ایک انسان ہے، اگر رسول آتا تو فرشتہ ہوتا۔ انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ ان کے ساتھ صرف غریب لوگ ہیں، ان غریب لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں، میرا اجر صرف اللہ کے ذمہ ہے اور میں ایمان والوں کو ہرگز اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار مال نہیں بلکہ ایمان اور تقوی ہے۔ وقت گزرتا گیا، 10 سال، 50 سال، 100 سال، 500 سال اور پھر 900 سال گزر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے بال سفید ہو گئے تھے، جسم کمزور ہو چکا تھا، لیکن ان کی آواز میں آج بھی وہی درد تھا جو پہلے دن تھا۔ ہر نئی نسل کو وہی پیغام سنایا جاتا، لیکن ہر پرانی نسل اپنے بچوں کو یہی نصیحت کرتی کہ نوح کی بات کبھی نہ مانو، کیوں شیطان کی یہ گمراہی ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی ہے۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کھلے عام انہیں دھمکیاں دینے لگی۔
اور کہنے لگی، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اب آپ کی قوم میں مزید کوئی ایمان نہیں لائے سوائے ان کے جو پہلے ایمان لا چکے۔ یوں دعوت کا مرحلہ مکمل ہوا اور اللہ کے فیصلے کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ یہ دعا ذاتی انتقام نہیں بلکہ تقریباً 1000 سال کی مسلسل دعوت کے بعد ایک نبی کی فریاد تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہماری نگرانی میں ایک عظیم کشتی تیار کرو۔ چاروں طرف خشک زمین تھی، نہ سمندر تھا نہ دریا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے بغیر کسی سوال کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل شروع کر دیا۔ وہ لکڑیاں تراشتے، ایک ایک تختہ جوڑتے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے یہاں تو پانی ہی نہیں، کشتی کہاں چلے گی؟ مگر حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ آج تم ہنس رہے ہو، ایک دن تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ آخر کار کشتی تیار ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تندور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ جانا کہ ہمارا فیصلہ آ پہنچا ہے۔ وہ لمحہ آ گیا، تندور سے پانی ابل پڑا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کو کشتی میں لے آئے۔ اسی طرح ہر قسم کے جانداروں اور دیگر مخلوقات میں سے ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کیا گیا تاکہ طوفان کے بعد زمین پر زندگی کا سلسلہ دوبارہ جاری رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بہت بڑی اور مضبوط تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں۔ سب سے نچلی منزل میں مختلف جانور رکھے گئے تھے، درمیانی منزل انسانوں کے لیے مخصوص تھی، جبکہ سب سے اوپر والی منزل پرندوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بھی کشتی میں موجود۔ کشتی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کے بارے میں مختلف اعداد بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کے درست پیمانے یقین کے ساتھ نہیں بتائے جا سکتے۔ البتہ اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک عظیم الشان کشتی تھی جسے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ صدیوں کی مسلسل دعوت کے بعد ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم، بعض روایات کے مطابق تقریباً 80 افراد، لیکن اللہ کے نزدیک کامیابی تعداد سے نہیں بلکہ ایمان سے ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہوا، آسمان کے دروازے کھل گئے، بارش ایسے برسی جیسے پورا آسمان پانی بن کر زمین پر اتر آئے، اور اسی وقت زمین کے ہر حصے سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ چند ہی لمحے میں پانی تیزی سے بلند ہونے لگا، گھر پانی میں غائب ہونے لگے، درخت ڈوب گئے، بستیوں کا نام و نشان مٹنے لگا۔ طوفان کا پانی معمولی سیلاب نہیں بلکہ انتہائی شدید تھا۔ پانی کی بلند لہروں نے زمین کی ہر آبادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پانی پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی بلند ہو گیا۔ لوگ جان بچانے کے لیے اونچی جگہوں کی طرف بھاگنے لگے۔ کسی نے پہاڑوں کا رخ کیا، کسی نے چٹانوں کا، لیکن اللہ کے فیصلے سے بچنے کے لیے دنیا میں کوئی جگہ محفوظ نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کے حکم سے پانی پر روانہ ہو چکی۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے ایک بیٹے پر پڑی جو کشتی سے دور کھڑا تھا اور ایمان نہیں لایا تھا۔ انہوں نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ لیکن اس نے جواب دیا، میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے فیصلے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اتنے میں ایک بڑی موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ پانی میں ڈوب گیا۔ یہ واقعہ بتا گیا کہ نجات خاندانی رشتوں سے نہیں بلکہ ایمان سے ملتی ہے۔ کافی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان اپنی بارش روک دے۔ فوراً بارش تھم گئی اور کشتی اللہ کے حکم سے کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، ہماری سلامتی، رحمت اور برکت کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ۔ یہ صرف چند افراد کی نجات نہیں بلکہ پوری انسانیت کی ایک نئی ابتدا تھی۔ بعد میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، کیونکہ اس کے اعمال نیک نہیں تھے۔ پر حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کی، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ایسی چیز مانگو جس کا مجھے علم نہ ہو۔ طوفان کے بعد زمین پر صرف وہی لوگ آباد تھے جو کشتی میں سوار تھے، اسی لیے بہت سے مورخین حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافز اور کنعان۔ طوفان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کنعان کو بھی کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی، مگر اس نے ایمان قبول نہ کیا اور اپنی قوم کے ساتھ غرق ہو گیا۔
طوفان کے بعد نسل انسانی کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس سے ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد اپنے بیٹوں کے لیے خصوصی دعائیں فرمائی اور ان دعاؤں کے اثرات ان کے آنے والی نسلوں میں نمایاں ہوئے۔ بعد میں بہت سی اقوام کی نسبت انہی تینوں بیٹوں کی طرف کی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے سام کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں نبوت، رسالت، علم اور ہدایت کا مبارک سلسلہ جاری فرمائے۔ اسی وجہ سے اکثر انبیاء کرام علیہ السلام سام کی نسل سے مبعوث ہوئے۔ سام کی نسل سے عرب، فارس، روم، بنی اسرائیل، آشوری، آرمینی اور کلدانی جیسی عظیم اقوام وجود میں آئیں، جنہوں نے مختلف ادوار میں علم، تہذیب اور تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے یافس کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو حکومت، اقتدار، وسعت ملک اور عظیم سلطنت عطا فرمائے۔ اسی سبب سے یافس کی نسلیں دنیا کے وسیع علاقوں میں پھیل گئیں اور ان سے ترک، روس، تاتار، منگول، چین، جاپان، یاجوج ماجوج، یونانی اور شمالی یورپ کے بہت سی اقوام وجود میں آئیں۔ ان میں سے کئی اقوام نے مختلف ادوار میں طاقتور سلطنتیں قائم کی اور عالمی تاریخ میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ بعض اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے حام کے لیے بد دعا کی کہ تمہاری نسل سام اور یافس کی غلام ہوگی۔ حام کی نسل سے مصری، حبشی، کنعانی اور کچھ جنوبی ایشیائی اقوام آباد ہوئی۔ اسی لیے آج دنیا کے تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کے انہی تینوں بیٹوں کی اولاد مانے جاتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے: اور ہم نے نوح کی اولاد ہی کو باقی رہنے والا بنایا۔ جب نوح علیہ السلام کی زندگی اپنے اختتام کے قریب پہنچی تو انہوں نے اپنی اولاد کو انتہائی قیمتی نصیحت فرمائی کہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کرنا، شرک سے ہمیشہ بچنا، کیونکہ یہی وہ گناہ تھا جس نے ایک پوری قوم کو تباہ کر دیا، اور تکبر سے بھی بچنا، کیونکہ تکبر ہی وہ بیماری تھی جس نے قوم نوح کے سرداروں کو حق قبول کرنے سے روک دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور عظیم طوفان کا ذکر صرف قرآن مجید میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی کئی تہذیبوں اور مذاہب میں بھی مختلف انداز میں ملتا ہے۔ اگرچہ ان روایات کی تفصیلات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن ایک بڑے سیلاب کی یاد مختلف قوموں میں صدیوں سے محفوظ رہی۔ تورات کی کتاب پیدائش میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے خاندان اور مختلف جانداروں کے جوڑوں کو آنے والے سیلاب سے محفوظ رکھے۔ عیسائیت میں بھی حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی کا واقعہ بائبل کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں اسے ایمان، اللہ کے حکم کی اطاعت اور نجات کی ایک بڑی مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ ہزاروں سال پرانی بائبلی تحریریں، خاص طور پر گلگمش کی داستان میں بھی ایک عظیم سیلاب کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں ایک شخص کو پہلے سے خبردار کیا جاتا ہے اور اسے ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس تباہی سے بچ سکے۔ جبکہ قدیم ہندو مذہبی کتابیں، خاص طور پر مہابھارت میں راجا منو کی کہانی بیان کی جاتی ہے، جس میں ایک مچھلی اسے آنے والے سیلاب سے خبردار کرتی ہے اور وہ ایک کشتی کے ذریعے اپنی جان بچاتا ہے۔ مجوسیوں کے ہاں طوفان نوح کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ طوفان نوح کے وقوع ہی کا انکار کرتے ہیں، جبکہ بعض کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر طوفان آیا بھی تھا تو وہ پوری دنیا پر نہیں بلکہ صرف ایک محدود علاقے تک محدود تھا۔ اگرچہ ان تمام روایات کی تفصیلات ایک جیسی نہیں ہیں، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ ایک عظیم طوفان کی یاد دنیا کے مختلف تہذیبوں میں کسی نہ کسی شکل میں محفوظ ہے۔ ایک ایسی عظیم ہستی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث فرمایا جو اپنی طاقت پر ناز کرتی تھی، مگر آخر کار ایک ہولناک ہوا نے ان کے غرور کو کیسے خاک میں ملا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام۔